السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر ہی لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اردو کا جو ایس بی اے کا مڈ ٹرم کا پیپر ہونا ہے آپ کا، اس کی کمپلیٹ تیاری کروا کے ہی اس ویڈیو سے بھیجیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کیونکہ اس کی ویڈیو میں شروع میں ہم نے سارے کے سارے ایم سی کیوز کرنے ہیں، اور میں نے ایم سی کیوز کو ٹک نہیں کروانے کہ 1 کا اے والا، 2 کا بی والا، بلکہ آپ کو سمجھا کے آپ کو سمجھاؤں گا تھوڑا تھوڑا۔ اس سے نہ صرف آپ کی یہ تیاری ہو جائے گی بلکہ فائنل ٹرم کے لیے بھی آپ کی یہ چیزیں یاد رہیں گی، بھولیں گی نہیں۔ اور دوسرا پھر پیراگراف والے ایم سی کیوز ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، اسی میں سے ڈھونڈ کے کیسے کرنا ہے۔ اور پھر سبجیکٹیو کو میں آپ کو آسان طریقے سے ان کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی نا، اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اردو میں 50 نمبر کا پیپر ہے تو 50 کے 50 نمبر آپ کے ہو جائیں گے۔ ویڈیو بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں بنی ہے، کوئی 30-40 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ پوری دیکھ لیں، آپ کا پیپر ڈن ہو جائے گا۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بیٹا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارا ایکچولی یہ چینل جو ہے یہ 9th کلاس کا ہے، 8 کلاس کا نہیں ہے، کیونکہ ان کی بورڈ کی ہم تیاری کروا رہے ہیں۔ کیونکہ اس بار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے 4 سبجیکٹ اردو، انگلش، سائنس اور میتھ آپ کے بورڈ کے پیپر ہوں گے، تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم 8 کلاس کی بھی بورڈ کی تیاری کروائیں۔ تو بیٹا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ بورڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جو پیپر کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے وہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ اب اس میں جو پہلے 5 ایم سی کیوز ہوں گے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہوں گے، یعنی وہ گرامر کے بارے میں چیزیں ہوں گی، اور جو باقی کے 5 ایم سی کیوز ہوں گے وہ پیراگراف کے اندر سے ہی ہمیں ایم سی کیوز کے آنسر ڈھونڈنے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے ہم کیوں نہ یہ کریں کہ جو گرامر والے ہیں نا، تمام کے تمام گرامر والے پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ جو چیزیں ہماری ریپیٹ ہوں وہ ہمیں یاد ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو 1 بائی 1 ہم کرتے ہیں، اور آپ ویڈیو بیٹا یہ سنو گے نا، یہ ہم صرف مارک نہیں کروا رہے، یہ یاد کروا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو سنیے گا، ایک تو آپ کے سارے ایم سی کیوز ڈن ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، سنتے سنتے ہی آپ کو یاد ہو جانے، اس کی گارنٹی ہے۔ سب سے پہلا بیٹا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، جب کوئی شخص کسی بات کو بلا وجہ بڑھا رہا ہو تو ایسے موقع پر بولا جانے والا محاورہ۔ دیکھیں، بات کو بلا وجہ بڑھانا ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنانا۔ ہم کہتے ہیں نا یار رائی کا پہاڑ کیوں بنا رہے ہو آپ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ اب یہ جملے میں کون سی صفت ہے؟ تھوڑا۔ تھوڑا ہوتا ہے ایک مقدار کو، کتنی مقدار میں تھوڑا چاہیے، تو یہ صفت مقداری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وبائی امراض ہر دور میں کئی اموات کا باعث بنتی ہیں، وبائی امراض سے بچاؤ ممکن ہے بھی، پرہیز کریں اور علاج کریں، یہی ایک صورتحال ہے۔ اچھا یہ بیٹا آپ نے سنتے جانا، یہ ریپیٹ بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس مصرے میں تلمیح۔ اچھا بیٹا تلمیح کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسا لفظ جس میں بہت زیادہ ایک کہانی چھپی ہو۔ اب یہ آتش نمرود ہے نا، اس کے پیچھے ایک پورا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر وہ اللہ کے نبی تھے، ایک نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی تھی۔ تو یہ آتش نمروز جو ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو تلمیح بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پورے جملے میں کیا تلمیح ہے؟ آتش نمرود۔ پھر ہے جی درست اعراب پر مشتمل لفظ ہے۔ اچھا دیکھیں، عامل، عامل نہیں ہوتا، عامل ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تقادیر نہیں ہوتا، حرارت، یہ بالکل صحیح لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایک گھڑے میں 2 رنگ پانی۔ تو ایک گھڑے میں 2 رنگ پانی، انڈے کو اگر آپ دیکھیں کہ وائٹ ہوتا ہے، ایک زردی ہوتی ہے، تو یہی اس کا بیٹا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نیکسٹ 5 والے پہ جانتے ہیں، اسی گرامر والی سائڈ سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیٹا، مشکل میں مبتلا شخص کے لیے معمولی مدد بھی بہت ہوتی ہے، ایسے موقع پر ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مطلب چھوٹی سی بات ہوگی اور وہ اس کو مطلب وہ کسی، اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے تو اس کو چھوٹی سی بھی چیز مل جائے تو وہ کہے گا یار یہی بہت ہے میرے لیے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مٹھی بھر فوج نے بہت سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے۔ لفظ مٹھی بھر، مٹھی بھر کون سی صفت ہے؟ اب دیکھیں یہ ہے صفت مقدار ہے نا، کتنی مقدار ہے بھئی، ایک مٹھی میں ہے، تو مقداری، صفت مقداری۔ ٹریفک حادثات میں کئی افراد شدید زخمی ہوتے ہیں، ان حتیٰ کہ کچھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان حادثات سے بچاؤ ممکن ہے۔ دیکھیں بھئی حادثات سے بچاؤ تو صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اب کہ آپ
ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی کریں سیر کوہ طور کی۔ اب وہ میں نے جو تلمیح آپ کو سمجھایا تھا، اب فرض، جواب، سیر، اس میں کوئی واقعہ نہیں چھپا ہوا، لیکن کوہ طور ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پہ، کوہ طور پہ گئے تھے اور وہاں سے اللہ سے انہوں نے بات کی تھی، تو اب یہ اس میں ایک واقعہ چھپا ہوا ہے اس لفظ میں، تو یہ تلمیح ہے۔ لفظ اعتبار کا دور، بیٹا اعتبار ہوتا ہے، الف کے نیچے بھی زیر ہے اور تے کے نیچے بھی زیر ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ الف کے نیچے بھی زیر اور تے کے نیچے بھی زیر، یہ اعتبار۔ بھرا پڑا ہے سرخ پیالہ، جا کر باغ سے اسے اٹھا لا۔ تو یہ گلاب، کیونکہ اب مرچیں بھی اس باغ میں زیادہ تر کیا ہوتی ہیں، گلاب کا پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اچھا بیٹا، نیکسٹ پہ جانے سے پہلے میں اب بار بار ہر ویڈیو میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مڈ ٹرم ہے، اس کے بعد جو بورڈ کے پیکٹا لے گا، ویسے تو بورڈ کی طرز پہ ہمارے فائنل ٹرم کے پیپر ہوں گے بیٹا۔ اس میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی گیس پیپر نہیں ہوتے، اس میں ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ چینل ہی 9th کلاس کا ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ میں 8 کلاس کی، جیسے 9th کلاس کی بورڈ کی تیاری کروا رہا ہوں، 4 سبجیکٹ اردو، انگلش، سائنس اور میتھ، ان 4 سبجیکٹ کا بیٹا آپ کا پیپر ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس پہ بورڈ کی تیاری کروائیں گے آپ کی، ٹھیک ہے۔ وہ تیاری کرنی پڑے گی، اس میں بھائی کوئی اس طرح کا گیس پیپر نہیں ہوتا، تو ہاں تیاری میں آپ کو شارٹ کٹ طریقوں سے کروا دوں گا۔ تو جو بیٹا تیاری میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ابھی کمنٹ میں جا کے پریزنٹ لکھیں، کیونکہ بھائی ہمارا 9th کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن میری ایک یہ ہے کہ یار یہ بچے پہلی بار بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں اور ان کی ہمیں تیاری کروانی چاہیے۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے بورڈ کا پیپر آپ کا ہونا ہے فروری میں، پھر جا کے مارچ میں 10th کا اور اس طرح آگے ہوگا۔ تو اس لیے بیٹا جو چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہم تیاری کریں گے، کمنٹ میں جا کے پریزنٹ لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ کتنے بچے ہیں جو صرف گیس کے لیے آتے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ ہے، اس کو میں ذرا مائنس کر لوں زوم کر کے، ہاں جی۔ جب کوئی شخص کسی بات کو بلا وجہ بڑھا رہا ہو تو ایسے موقع پر بولا جانے والا جملہ ہے رائی کا پہاڑ بنانا، کہ بات بلا وجہ بڑھا رہے ہو۔ مٹھی بھر فوج نے بہت سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، تو مٹھی بھر صفت مقداری، مٹھی مقدار ہے نا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے کئی لوگوں کو جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو سیلاب کی تباہ کاریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ؟ بہتر منصوبہ بندی کر کے بچ سکتے ہیں۔ فرض ہے کہ سب کو ملے آؤ نہ ہم بھی کریں سیر کوہ طور کی، وہی کوہ طور اس میں تلمیح ہے۔ اعتبار، تے کے نیچے زیر ڈھونڈنا ہے، الف کے نیچے بھی زیر ہے اور تے کے نیچے بھی، ٹھیک ہے۔ اعتبار، آنے والے سال میں چاروں بھائی الگ الگ، تو بھائی یہ موسم ہوتے ہیں نا، ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں اور وہ چاروں کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی ہم۔ یہ پھر ہمیں ذرا اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، وی جسٹ نیڈ ٹو ایڈجسٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ۔ اوکے ہو گیا۔ اس نے وقت کی قدر نہ کی اور امتحان میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، ندامت کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، ایسے موقع پر کون سی ہم ضرب المثل بولتے ہیں؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، کہ اب کیا پچھتانا جب سارا نقصان ہو گیا ہے۔ لاہوری کباب کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب جملے میں صفت کون سی ہے بیٹا؟ یہ صفت نسبتی ہے کہ ہم ایک نسبت کر رہے ہیں کون سے کباب کی؟ جو لاہور کے ہیں۔ تو اس سے یاد رکھنا ہے کہ جو لاہور کے ہیں تو یہ صفت نسبتی کہلائے گی۔ اس کے بعد ٹریفک حادثات میں کئی افراد شدید زخمی ہوتے ہیں، کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، حادثات سے بچاؤ ممکن ہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی سے، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آتش نمرود، یہ تلمیح ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں۔ الف اور تے کے نیچے زیر ڈھونڈنا ہے اعتبار، یہ بھی پہلے کر چکے ہیں۔ گھڑے میں 2 رنگ پانی انڈا، یہ بھی پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ تو یہ کافی زوم ہوا پڑا، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ ہو گیا ہمارا ایڈجسٹ، ٹھیک ہے۔ مشکل میں مبتلا شخص کے لیے معمولی مدد بھی بہت ہوتی ہے، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، مقدار تھوڑی سی ہوتی ہے۔ وبائی امراض ہر دور میں کئی اموات کا باعث بنتی ہے، تو یہ پرہیز اور مکمل علاج سے ہی ہے۔
وہی کوہ طور والا رپیٹ ہو رہا ہے، استحکام۔ اچھا جس طرح اعتبار تھا نا بیٹا، استحکام، یہ لفظ اس میں بھی الف اور زیر کے نیچے آپ نے زیر ڈھونڈنا ہے، استحکام، ٹھیک ہے، یہ آخری والا استحکام، یہ میں نے تاکہ آپ کو نظر آئے، الف اور تے کے نیچے زیر ڈھونڈنا ہے۔ ایک گھڑے میں دو رنگ پانی، یہ کیا ہے؟ انڈا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ عمران میرا بہت پرانا دوست تھا، جب تک اس کو میرے ساتھ مطلب تھا تو تعلق ٹھیک رہا، مطلب نکلتے ہی اس نے میری بات پوچھنا چھوڑ دی۔ ایسے موقع پر محاورہ بولا جانے والا ہے۔ دیکھیں جب آپ کی بات وہ چھوڑ دی اور وہ کوئی نہیں سن رہا تو اس پہ بولتے ہیں اس نے آنکھیں پھیر لی، یار مجھ سے کیا پھیر لی ہیں؟ آنکھیں پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی لاہوری کباب، وہی نسبتی، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں ملازم کا بچہ کام کرتا ہے، اچانک اس نے کچھ دن سے کام پر آنا بند کر دیا، معلوم ہوا ملازم کام کرتا ہے، سوری ملازم کا بچہ نہیں، معلوم ہوا کہ اس کا بچہ بہت بیمار ہے، تو اس صورتحال میں آپ کو کیا رد عمل ہوگا؟ بھئی بچے کے علاج میں اس کی مدد کریں گے، یہی رد عمل ہوگا، اور کیا ہوگا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آتش نمرود وہی آ گیا۔ پھر اس کے بعد حرارت، یہ صحیح ہے۔ پھر بھرا پڑا ہے سرخ، وہی گلاب کا پھول، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا ہمارے جو گرامر والی سائیڈ کے ایم سی کیوز تھے نا، آپ کے یہ ایم سی کیوز ہو گئے ہیں، امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور یہ پکے بھی ہو گئے ہوں گے، یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو بیٹا آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور چینل پہ بیٹا صرف گیس کے لیے نہیں بلکہ ہم نے انشاءاللہ بورڈ کی تیاری کرنی ہے، اور ایکچولی اصل میں تو مارکس آپ کے وہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پیراگراف کی طرف جاتے ہیں، جو ہمارے پیراگراف والے ہیں ان کو کرتے ہیں جی۔ جی بیٹا اب نیکسٹ جو ہمارے پیراگراف والے ایم سی کیوز ہیں ان کو کرتے ہیں ون بائی ون۔ پہلا پیراگراف ہمارے پاس ہے۔ اچھا بیٹا میں نے اس میں ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو نا یہ کیونکہ یاد کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیراگراف آپ کو دیا ہوگا جیسے موسم گرما والا یہاں سے یہاں تک پیراگراف دیا ہوگا، اسی طرح آپ کو ایم سی کیوز اسی میں سے ڈھونڈ کے لگانے، اور اگر آپ نہ بھی ڈھونڈیں گے ویسے بھی آسان ہے۔ مثلاً پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، مری نتھیا گلی گلگت بلتستان اور ناران کا غان فہرست ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے یہ پیراگراف میں ہی پڑا ہوا ہے، شمالی پہاڑی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور یہ مری نتھیا گلی گلگت بلتستان تو کہاں کے ہیں؟ شمالی پہاڑی علاقے، تو یہ سی والا شمالی پہاڑی علاقے۔ اس کے بعد ہے جی پستہ بادام اخروٹ چلغوزے چنے مکئی کاجو اور مونگ پھلی فہرست ہے۔ اچھا ہمیں ویسے بھی پتہ ہے خشک میوہ جات کی ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے خشک میوہ جات جیسے پستہ بادام اخروٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں شدید سردی پڑتی ہے۔ اچھا یہاں نہ بھی ملے، ہمیں پتہ ہے بھائی دسمبر اور جنوری جیسے اب بہت زیادہ سردی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بی والا آپشن صحیح ہے۔ اے کا یہ ہے اور بی کا یہ دسمبر اور جنوری، ہمیں پتہ ہے بھائی دسمبر جنوری میں سردی پڑی ہے، لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ، میں نے مینشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد عبارت کا موضوع جو ہے نا وہ ہمیں خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایم سی کیوز جو بنے گا بیٹا موسم سرما، کیونکہ وہ نا دیکھیں یہ پہلی لائن انٹروڈکشن ہے اور نومبر سے لے کے یہاں تک وہ سردی کی بات کر رہا ہے، تو موسم سرما ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ اب یہ نیا پیراگراف ہے ہمارے پاس، کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب دیکھیں پہلا ہے ہمارا، عبارت کے مطابق عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت بیٹا جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، اور یہ دیکھیں اس عبارت کے اندر بھی لکھا ہوا، کھلاڑی عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور توانا ہوتے ہیں۔ اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت ہے، تو کھیلوں کا انسانی زندگی میں کردار ہمیں یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے، ویسے بھی پتہ ہے۔ کھیل کا اہم حصہ ہوتا ہے، ہار جیت اہم حصہ ہوتا ہے، ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، اور یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا جیت کے ہار، ہارا یہ ہار جیت اس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئس ہاکی ایسے ممالک میں کھیلی جاتی ہے جہاں سارا سال موسم رہتا ہے، آئس سے پتہ چل رہا ہے برف ٹھنڈا، لیکن یہ لکھا بھی ہوا ہے آئس ہاکی ایسے ممالک میں کھیلی جاتی ہے جہاں سارا سال موسم سرد رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ میں جاتے ہیں جی۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا آپ کا ہو سکتا ہے رموز و اوقاف والا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس رموز و اوقاف کی کا آغاز کس نے کیا؟ اہل عرب نے کیا۔ اچھا بیٹا یہ جو یہ لکھا بھی ہوا ہے اس کے اندر رموز و اوقاف کا آغاز، یہ بغداد ہے، دمشق ہے، اندلس ہے، یہ سارے عرب ممالک ہیں، تو اہل عرب نے کیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد رموز و اوقاف سے مراد علامتیں ہیں، یہ وہ علامتیں جو ایک جملے یا حصے کو دوسرے جملے یا حصے سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کومے لگا دیتے ہیں، اب یہ ڈیش لگا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سینٹنس یہاں ختم ہو گیا۔ تو ایک جملے یا حصے کو ایک دوسرے جملے یا حصے سے علیحدہ کرتے ہیں، پیراگراف میں بھی آپ کے پاس لکھا ہوگا، یہ دیکھیں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ، یہ جو کوماز ڈیش اور یہ کولن لگا دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ عبارت کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ اچھا، عبارت کا مفہوم جو ہے نا، رموز و اوقاف کے درست اگر استعمال آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ سی والا آپشن ہے، یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ان کے یعنی رموز و اوقاف کا استعمال نہیں کریں گے تو ان کا معنی خلط ملط ہو جائے گا، یعنی عبارت کا مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو رموز اوقاف کا استعمال نہ کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ اس سے مفہوم بدل سکتا ہے۔ رموز اوقاف کے فوائد ہیں، اس کے فوائد یہ ہیں کہ عبارت سمجھنے میں نا آسانی ہوتی ہے، یہ فوائد ہیں، لکھا بھی ہو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا نیکسٹ والا۔ اس کے بعد نیکسٹ چلیں جی، یہ بیٹا نیکسٹ آپ کا یہی چار اس میں پیراگراف تھے آپ کے، ان چاروں میں سے ہی آپ کا ایک آئے گا، اور یوں ہمارے ایم سی کیوز ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اسی کے بعد ہم سبجیکٹیو کریں گے، اور سبجیکٹیو بھی اسی طرح آپ یہ ویڈیو مطلب کر لیں گے تو آپ کی فل فلیج ویڈیو ہوگی اور آپ کو یہ ساری چیزیں تیار ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا اردو کا پیپر جو ہے بہت بہت اچھا ہوگا۔ ہم نے دوائیں بھی کر دی ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ کرے آپ کا پیپر بہت زیادہ اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں جی نیکسٹ پیراگراف کرتے ہیں۔ اس عبارت کا عنوان ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ عبارت اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں عید الفطر اور اس کے ہمارے ثقافت اور ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ان کی باتیں ہوگی۔ تو اس کا موضوع جو ہے عید الفطر کا ہماری ثقافت سے تعلق یہ ہے، مذہبی تہواروں کو منانے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں نا مذہبی جو ہم تہوار مناتے ہیں، اس میں معاشرتی ہم آہنگی بڑھتی ہے، مطلب دیکھیں الگ جگہوں سے ہیں، الگ طرح کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک ہی ملا رہے تو ہم مل جاتے ہیں، تو یہ معاشرتی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ عید الفطر ہمیں مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے، ہمیں نا متوسط اور غریب لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ نظر آتے ہیں، یہ لکھا بھی ہو، متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں کے مسائل ہمیں اس سے نظر آتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں مدد ہوتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے نوحے دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادوں کی کس نوبت کی طرف اشارہ کرتے کہ ان کی ایک عید جو ہے وہ بڑی قسم پرسی میں عید بسر کرتے تھے، وہ جو کبھی شہزادے مغل شہزادے ہوتے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں قسم پرسی یعنی بری حالت میں کی تھی۔ تو یہ بیٹا آپ کے یہاں تک آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں، ایک بار ویڈیو کو ذرا دوبارہ پھر سن لیجئے گا۔ اب ہم سبجیکٹیو کی طرف جاتے ہیں، سبجیکٹیو اسی طرح آپ نے بیٹا سننا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو اس طرح مزہ آتا ہے زیادہ سمجھ کے، یا ہم اسی طرح آپ کو بتا دیا کریں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی انشاءاللہ کیا کریں گے۔ ویڈیو کو بھی بیٹا آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی سبجیکٹیو شروع کرتے ہیں۔ تو جو بیٹا سبجیکٹیو حصہ انشائیہ ہوگا نا آپ کا، وہ 35 نمبر کا کل ہوگا۔ اب اس میں جو سوال نمبر 11 ہوگا، سوال نمبر 12 ہوگا اور سوال نمبر 13 ہوگا۔ تو سوال نمبر 11 جو ہوگا وہ 10 نمبر کو ہوگا، اور وہ مضمون ہوں گے، میں نے ان کے سارے جو ہے نا وہ ایک مضمون ایک جگہ کر لیے ہیں، یہ آپ کے بیٹا بورڈ کے پیپر میں جو مضمون آنے ہیں وہاں بھی یہ کام آئیں گے، سارا میں سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ اچھا بیٹا، بورڈ کے پیپر سے یاد آیا، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، شاید آپ نے دیکھ لی ہو، کہ آپ کا بورڈ کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا۔ دیکھیں بیٹا، آپ مڈ ٹرم میں تیاری کریں، اچھی کریں، آپ کے اچھے مارکس آئیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مارکس جو آپ کو 9th میں لے کے جائیں گے وہ آپ کے بورڈ کے 8 کے پیپر ہوں گے۔ ابھی میں نے بورڈ کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، اس کا سبجیکٹیو میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اور وہ کہاں سے کرنی ہے، ساری چیزیں میں نے ابھی ویڈیو میں ایکسپلین کی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں پہلے کمنٹ میں دے دوں گا، آپ ضرور اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور ہم اصل میں اس ویڈیو پہ، ویسے تو یہ چینل 9th کلاس کا تھا، ہم اس ویڈیو کیونکہ اب 8 کلاس کا بھی بورڈ کا پیپر ہو رہا ہے، تو ہم اس چینل پہ 8 کلاس کے بورڈ کی تیاری کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے بیٹا آپ کا بورڈ کا پیپر ہوگا
फरवरी के अंदर, फिर उसके बाद 9-10 के होंगे। तो जो बच्चे चैनल पे तैयारी करना चाहते हैं प्रेजेंट ज़रूर लिखिएगा, और जिन बच्चों ने कल हमसे तैयारी की थी बेटा बताइएगा कि आपका पेपर कैसे हुआ, ताकि कमेंट में दूसरे बच्चे देख सकें कि हमारी तैयारी जो होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चले जी, अब हम सब्जेक्टिव की अपनी बात कर रहे थे बेटा। सब्जेक्टिव हमने एक मजमून होगा 10 नंबर का, फिर एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से वो ज़ुबानी सवाल जवाब पूछेंगे, और फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से वो आपको कहेंगे कि इसमें खुलासा लिखें। तो ये सवाल नंबर 12 जो होगा ना आपका, ये आपका ज़ुबानी सवाल जवाब का होगा। तो वो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और कौन से होंगे, और इस तरह के पैराग्राफ दिए होंगे, इसमें से आपको इनका खुलासा लिखना है। तो जो जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये चीज़ आसान है 12 वाली, ये मैं आपको करवा देता हूँ कि पैराग्राफ होगा, उसी में से सवाल जवाब पूछेंगे, वो देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ होगा ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास वाला। अब इसमें ना ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। आपको ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने जो तहरीर सुनी है उसका ताल्लुक नसर से है या नज़म से है। तो नज़म तो हमने पता है वो शेर होते हैं, तो सुनाई गई तहरीर का ताल्लुक नसर से है, ये जवाब आपने देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जुल कतीफ़ा क्या चीज़ थी और इसका मालिक का नाम क्या था। अच्छा बेटा, ये पैराग्राफ जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे, वो आपको देंगे, इसी में से सवाल जवाब आपने देने हैं ये, और ये सुनाने वाले हैं, और इसमें ये आंसर लिखे भी हुए हैं। ये देखें, जुल कतीफ़ा एक तलवार थी, है ना, तलवार थी। तो जुल कतीफ़ा एक तलवार थी और इसके मालिक का नाम सईद बिनुल आस था। ठीक है, जुल कतीफ़ा। इसके बाद है, इसका तहरीर का मरकज़ी ख्याल सुनाएं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख़ के एक निडर और बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने बहुत सी जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। मक्का में बीमारी के वक्त उन्हें अपनी जायदाद और हिजरत की हैसियत की फ़िक्र लाहक हुई। तो ये सारी चीज़ इधर से ये देखें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहीं से हमने ये आंसर करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पैराग्राफ है लेकिन सवाल जवाब जो है वो अलग हैं। तो ये पैराग्राफ आपको दिया होगा और आपने ये क्वेश्चन और उसके आंसर करने हैं। हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला को जुल्कतीफ़ा तलवार ले जाने की इजाज़त क्यों ना दी गई। इसलिए जवाब ये है इसका, क्योंकि उस वक्त माले गनीमत की तकसीम का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्कतीफ़ा तलवार किस को कत्ल करके हासिल की थी। तो हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्कतीफ़ा तलवार सईद बिन उलास को कत्ल करके हासिल की थी। हज़रत साद बिन अबी वकास के कितने बच्चे थे। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ एक बेटी थी। बेटा ये सारे आंसर इसके अंदर लिखे होंगे और ये आपको देंगे। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हंगोल नेशनल पार्क, ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो आपको सुनाई देंगे, हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है। तो हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में वाक़या है। अब ये देखें, ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पार्क में कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं। तो इस पार्क में तीतर, ग्राउस, हुबारा, बोस्टर, बाज, चील, मुर्गाबी, कोई नाम 3-4 आप याद रख लेने हैं। दलदली जगहों से क्या मुराद है, वो नशीबी ज़मीन जो कि पानी के असर से इतनी नरम और लैसदार हो कि इसमें पाँव धंस जाएं, उनको हम दलदल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा यही पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो जानवरों के नाम आपने ये याद कर लेने हैं। एबेक्स है, योराल है, चंकारा है, लोमड़ी है, गीदड़ है, भेड़िया है। फिर इस अंगोल पार्क का कराची से फासला कितना है। तो 190 किलोमीटर फासला है। ठीक है, हिजरत से मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली है। हिजरत से क्या मुराद है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, और फिर ये इसके सवाल हैं और ये इसके जवाब हैं। सरजमीन अरब में कब से बुतों की पूजा की जा रही थी। तो सरजमीन अरब में सदियों से बुतों की पूजा की जा रही थी। किस शख्सियत ने इन बुतों को पाश पाश किया। तो नबी करीम खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को पाश पाश किया। मौजूदा ज़माने में कौन सी कौम बुतों की पूजा कर रही है। तो इस दौर में हिंदू एक ऐसी कौम है जो आज भी बुतों की पूजा कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपको दिए होंगे, ये आंसर आपने सुनाने हैं और ये आंसर इसमें लिखे हुए होंगे। नेक्स्ट यही पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सरजमीन अरब के अलावा और किन इलाकों में बुतों की पूजा की होती थी। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले 2 औलिया कराम का नाम बताएं और हिंदुस्तान में इस्लाम फैलने का सबसे बड़ा सबब क्या था। फिर ये अलग से 3 क्वेश्चन है। तो सरजमीन अरब के अलावा
مصر میں، شام میں، اندلس میں، عراق میں، ترکستان میں، افغانستان میں، سندھ میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کوئی 3 4 آپ نے نام یاد رکھ لینے ہیں۔ تو ہندوستان میں 2 اولیاء کے نام جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ 2 تھے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ سب سے بڑا سبب جو ہے یہاں پہ اولیاء کرام کی تبلیغ تھی، وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن پھر ہمارا وہی آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں سوال نمبر جو آپ کا 13 ہوگا نا، 13، یہ پیراگراف آپ کو دیا ہوگا اور اس کا خلاصہ آپ نے سنانا ہے، یہ بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ خلاصہ یہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنانا ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں خلاصہ کیسے ہم نے سنانا ہے۔ اچھا بیٹا، آپ سارا یہ پڑھے نا تو اس کا لب لباب یہ ہوگا، آپ نے اس کو کچھ یاد کر لینا ہے، کچھ دیکھ کے بھی یہاں چیزیں، کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ آپ کو دیں گے وہ سامنے، پھر اس کا یہ خلاصہ ہے، یعنی اس میں یہ مختصر کر کے اس کو بتانا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو، اس میں کیا بتایا گیا پوری ڈیٹیل، مطلب اس تحریر میں کیا لکھا ہے کہ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے۔ عورت کے تمام رشتے یعنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی مقدس ہیں۔ بیوی سے حسن سلوک اور اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ آج عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ تو یہ اس کا یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اسی طرح کا ایک اور کوشچن جو آپ کا آ سکتا ہے قائد اعظم والا، تو یہ آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے، اسلام میں عورت کا مقام کا یہ والا خلاصہ بنے گا، پھر قائد اعظم کا اپنا یہ والا خلاصہ بن جائے گا کہ اس میں یعنی اب پورے اس میں کیا بتایا، قائد اعظم ایماندار، بہادر اور سچے آدمی تھے، مشکل وقت میں گھبراتے نہیں تھے، وہ صاف ستھری سیاست پر یقین رکھتے تھے، دھوکے بازی اور فریب کو ناپسند کرتے تھے، خوش پوشی کا انہیں بے حد شوق تھا، اور سلیقہ جو آخری تک قائم رہا، پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ تو یہ خلاصہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ سامنے ہوگا آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس سیم اسی طرح، یہ پورے پاکستان کو ہی اللہ نے یہ والا خلاصہ، یہ والا تحریر آ جائے تو اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اس میں یعنی کیا بات مختصر پہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انتہائی حسین مناظر سے مزین کیا ہے۔ موسم گرما میں شمالی علاقہ جات سیاحت کا مرکز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دلکش علاقوں میں مری ہے، ہنزا ہے، سوات ہے، معلوم جبہ ہے، شامل ہیں۔ حکومت اور عوام مل کر سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری ہے پیراگراف کہ عصر حاضر والا، اب یہ سارا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا ایک طریقہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ شہریوں کے مسائل آن لائن ڈیجیٹل نظام کے تحت ایک خودکار انداز میں حل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر دونوں ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں، اور اس طرح صارفین اور اہلکاروں کے لیے ہیرا پھیری کرنا، ایک دوسرے سے پیسے یا کوئی دوسرا مفاد لینا بھی آسان نہیں رہتا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس مضمون آ جاتے ہیں، یعنی یہ والا سوال ہم نے کر لیا، یہ جو سنانے والے ہیں، پھر یہ والا ہم نے کر لیا، اب رہ گیا تیسرا اور آخری سوال مضمون۔ تو مضمون بیٹا یہ 4 ہے، ان میں 4 میں سے انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، تو یہ 4 آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں۔ اب اس میں پہلا ہے محنت کی عظمت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں، یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ آپ اس کو رٹا لگا لیں بیٹا، کیونکہ مضمون تو ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہ دوسرا صفائی کی اہمیت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں، یا یہ آ سکتا ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد آپ کے سائنس کے کرشمے اس پہ آ سکتا ہے، یہ آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس نیت سے لکھیں بیٹا کہ آپ کے بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ میں بھی جو امپورٹنٹ لکھے جائیں گے اس میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہ نیچے سے بیٹا کٹ رہا ہے، یہ جس کے باعث میں یہ نا نیچے نظر نہیں آ رہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس کے باعث سانس، پھیپھڑوں، ہوا کی نالی اور حلق کے امراض سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ کٹ گیا ہے تو یہ نیچے اوپر ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس جی ٹوٹل سبجیکٹیو تھا، باقی آبجیکٹیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا بیٹا۔ چینل پہ ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنی بورڈ کے لیے تیار بھی آپ نے ضرور رہنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔